آج کا استاد مربی کا کردار کیوں نہیں نبھا پا رہا؟ اگر مطلب کہیں اس کام میں کمی ہو رہی ہے یا کامیابی نہیں ہو پا رہی تو وجہ کیا ہے؟ میں جب اس پہ غور کرتا ہوں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس پہ اور تفصیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کم سے کم وجوہات میں اس سوال کا جواب دو کہ آج کا استاد مربی بننے میں اگر ناکام ہو رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہیں، کم سے کم وجوہات بیان کرو تو مجھے دو وجوہات سمجھ آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تصور کامیابی بگڑ گیا ہے، اور تعلیمی دنیا میں بھی اور تعلیمی دنیا کے علاوہ بھی جو باقی دنیا ہے اس میں بھی کامیابی کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے ہمارے ذہنوں میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ معاف بھی کرے، اللہ ہماری اصلاح بھی کرے۔ مثال کے طور پر کامیاب طالب علم، یہ بہت سکسیسفل اسٹوڈنٹ ہیں، اس سے کیا بات ذہن میں آتی ہے؟ تو اس سے یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ ان کے نمبر زیادہ ہیں۔ تو کامیابی کا ایک تصور امتحان میں کامیابی کی، یہ جو 3 گھنٹے کے یا 2 گھنٹے کے یا 1 گھنٹے کے ایگزام والی کامیابی سے جڑ گیا ہے۔ دوسرا جو زندگی کی کامیابی ہے اس میں بھی جیسے کامیاب انسان، اس سے مراد ہے اکنامک پراسپیرٹی، جس کے پاس پیسہ ہے، بہت کامیاب ہیں دنیا کے کامیاب لوگ۔ اب آج جتنی بھی ٹاکس دنیا میں ہو رہی ہیں، سکسیسفل پیپل، سکسیسفل انڈیویجولز، کامیاب انسان، کامیاب لوگ، اس کے اوپر جو لٹریچر ہے، جو کتابیں ہیں، جو پاپولر ٹاکس ہیں، آپ ان کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ اکنامک یا کیریئر کی کامیابی یا اکنامک سکسس یا پراسپیرٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور کامیاب اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو وہ ایگزام کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیاب طالب علم وہ ہے جو زندگی بھر طالب علم رہنے میں فخر محسوس کرے، اطمینان محسوس کرے۔ کامیاب طالب علم وہ ہے جو اپنی اصلاح کی ضرورت کو تسلیم بھی کرے، اپنی اصلاح کی فکر بھی کرے، علم نافع کی محبت بھی اس میں پیدا ہو، علم کا آنا اس کے اندر کبر کا باعث نہ بنے، علم کا آنا اس کی عاجزی کے مرتبے کو کم نہ کرے۔ کامیاب طالب علم وہ ہے جو علم کی محبت میں انسانوں کو پیچھے نہ کرے، انسانوں کی محبت میں علم کو پیچھے نہ کرے، علم کے حصول سے ایمان کو ترویج دے، ایمان کے حصول سے علم اور بینائی اور بصیرت میں آگے بڑھے۔ یہ ہے کامیاب طالب علم۔ کامیاب طالب علم وہ ہے جس کا تناظر درست ہو جائے، اور ایک دفعہ تناظر درست ہو جانے کے بعد وہ اپنے تناظر کی فکر کرے، میں مطلب کس چیز کو کیا دیکھتا اور کیا سمجھتا ہوں، اس پہ نظر رکھ سکے۔ مطلب جن چیزوں کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ان کو میں اہمیت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، ان کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہوں، تو میں یہ کیا ہوں؟ کامیاب طالب علم اور کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائے، اپنے حصے کا کام کرے، جو بھی ذمہ داری اسے دی گئی ہے اس کا حق ادا کرنے کی فکر کرے، اس احساس کے ساتھ کہ حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اپنے ہر تعلق میں خوبصورت ہو جائے، انسانوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، فطرت کے ساتھ اپنا تعلق خوبصورت بنائے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنا تزکیہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی عزت اور کامیابی کا حقدار بن جائے، تو یہ کامیاب انسان ہے۔ تو ہمارا تصور کامیابی ابھی بہت ہی مطلب کسی سونے کے پنجرے میں بند ہے، مطلب وہ اس سے باہر نکل نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے۔ تو ایک پرابلم آج کا استاد مربی کے کردار کو نبھانے میں ناکام کیوں ہوا ہے، اس کی میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کامیابی کا تصور، اور اس کی ایک میں دلیل یہ دوں گا کہ اگر کسی استاد سے اس کی گفتگو میں جب بھی سکسیس یا کامیابی یا سکسیسفل کا جب بھی اس کی زبان سے ذکر ہوا تو وہ کس معنی میں ہوا، کس کانٹیکسٹ میں ہوا، اس کو ایگزامن کر لیجئے۔ تو اگر 100 دفعہ اس نے کامیابی پہ بات کی ہے تو کتنی دفعہ وہ حقیقی کامیابی کے سینس میں ہوئی، اور کتنی دفعہ اس سے چھوٹے درجے کی کامیابی کی سینس میں ہوئی۔ اس کو اللہ آسان کرے اور ہم سب اس کو ٹھیک کریں۔ دوسری وجہ جو مجھے محسوس ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے اچھے لوگ بھی کسی کے انتظار میں ہیں، مطلب کوئی آئے گا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، اپنے حصے کے کام کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ جیسے بہت سے ٹیچرز اس وقت اس طرح کے احساس میں ہیں کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل لیول پر اگر کوئی چینج انیشیٹ ہوگی تو پھر میرا کچھ کرنا
فائدہ مند ہوگا. لیکن اگر انسٹیٹیوشنل لیول پر کوئی چینج انیشیٹ نہیں ہو رہی تو میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر کوئی چینج ہوگی, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یونیورسلی کوئی انٹرنیشنل کوئی ویو آئے گی اور اس سے کوئی خیر پیدا ہوگی. کوئی کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہے, کوئی کسی اور کے انتظار میں ہے, تو وہ اپنے حصے کا کام ہم سمجھ نہیں پائے اور فیوریبل کنڈیشنز کا انتظار کرتے ہیں, کبھی کسی اور کا انتظار کرتے ہیں. میرے کرنے سے کیا ہوگا یہ نہیں سمجھ پاتے. اور دیکھیے میں یہ اس پوائنٹ کو چاہوں گا یہ بات بڑی اچھی طرح واضح ہو. آپ میں سے جو لوگ مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور 2-3 سال 4 سال سے مجھ سے جڑے ہیں یا کافی عرصے سے وہ سن رہے ہیں یا بہت سی چیزیں سن چکے ہیں, انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اس نظام کا بہت سخت ناقد ہوں. مطلب یہ بات ہو سکتا ہے سمجھ میں خود ہی آ گئی ہو, نہیں آئی ہو تو چلیں الگ سے بتا دیتا ہوں کہ بھئی یہ جو کچھ بھی نظام ہے نا اس وقت, یعنی چاہے سیاسی نظام ہو, چاہے معاشی نظام ہو, چاہے تعلیمی نظام ہو, چاہے علاج معالجے کا نظام ہو, چاہے ہمارا اس وقت جو اربن سوسائٹی کا جو ایک آرکیٹیکچرل یا اربن ٹاؤن پلاننگ کا سسٹم ہو, مطلب اس کے اندر بڑے مسئلے ہیں. یہ اس تناظر میں وضع ہی نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ہمیں بہت سارے اور یہ اکنامک سسٹم ہے اور یہ سب ان کے اندر بڑے ایشوز ہیں نا. اور ایجوکیشن سسٹم سے بھی ہمیں بہت, یہ سسٹم چینج ہونا چاہیے. ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں سسٹم, اور سسٹم کیسے چینج ہوگا اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اپنے نفس کا تزکیہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے سسٹم کی تبدیلی. اور یعنی نفس کا تزکیہ کیا کرتا ہے کہ سسٹم کے اثرات اپنے اوپر سے ختم کرنے میں آپ کامیاب ہوں. مطلب اپنے نفس کا تزکیہ, اپنے آپ کو سسٹم کے کنٹرول سے نکالیں اور اپنے کنٹرول میں لیں, اپنے اوپر ہونے والے نظام کے اثرات کو اپنے اوپر سے کھرچ کے ختم کریں, اپنے حصے کا کام کیجئے. تو یہ بڑا کام ہے, یہ بڑی جدوجہد ہے. اور پھر نظام بھی انشاءاللہ اللہ بدلے کا نظام, اور نظام کی محنت بھی ہے. مطلب نظام کی محنت بھی نفس کے تزکیے سے شروع ہوتی ہے. نفس کے تزکیے کو بائی پاس کر کے جو بھی محنت ہوتی ہے وہ نظام مطلب نعرے بازی تک ہی رہتی ہے, اس سے آگے نہیں بڑھتا. تو اب میں نظام کی جب اتنی ساری بات میں نے کی تو ایک دلچسپ بات میں یہ بتاؤں کہ ٹیچر کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے یہ ہماری سوسائٹی میں وہ انسان جو کسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے, ایک غلط سسٹم میں رہتے ہوئے مطلوبہ نتائج نکالنے کی زیادہ قدرت رکھتا ہے, جس کو زیادہ اس بات کا موقع مل جاتا ہے کہ وہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کچھ کر کے دکھا دے, اس انسان کو ٹیچر کہتے ہیں. مطلب ٹیچر جو ہے وہ, میں اس کو کہتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے وہ 77% آف دا سسٹم ہے. مطلب ایجوکیشن سسٹم اگر نہ بھی بدلا اور ٹیچر بدل گیا تو سب کچھ بدل جائے گا. یعنی میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں. حالانکہ مجھے نظام سے بہت ایشو ہے نظام کے ساتھ, لیکن پھر بھی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر نظام نہیں بدلا لیکن ٹیچر بدل گیا تو سب کچھ بدل جائے گا. نظام بھی بدل جائے گا, دنیا بھی بدل جائے گی انشاءاللہ. لیکن اگر ٹیچر نہیں بدلا اور نظام بدل بھی گیا تو بھی کچھ نہیں بدل پائے گا, بلکہ نظام کا بدلنا بھی ٹیچر کے بدلنے سے ہی مشروط ہے. یہ بھی بڑی دلچسپ بات. اب اس میں ایسی سچویشن میں نا ایک جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا. بہت سے ٹیچرز کہتے ہیں, یعنی کبھی کبھی تو میں ایسے جملے سنتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیے, آپ نے سنے ہوں گے, ہو سکتا ہے میں کچھ جملے بتاتا ہوں. کبھی کبھی ہم جیسے ایک جملہ سنتے ہیں نا کہ یہاں اچھا کام کرنے کا فائدہ کیا ہے, اچھے کام کی قدر کون کرتا ہے, اچھے کام کی تعریف کون کرتا ہے, اچھے کاموں کو ویلیو کون دیتا ہے, یہاں کون دیکھ کون رہا ہے اچھا کام, یہاں تو کچھ بھی کر دو سب ایکسیپٹیبل ہے, تو ہم اچھا کام کیوں کریں. تو اور میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا, یہ تو سبھی غلط چل رہے ہیں, سبھی الٹا کر رہے ہیں. اب یہ جو بات ہے نا اس کی ڈیپتھ میں جا کے ذرا دیکھتے ہیں. یہ خیال کہ اچھا کام کرنے کی مطلب تعریف کون کرتا ہے, تو کیا آپ تعریف کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں؟ وہ اچھا کام جو تعریف کی خاطر ہوتا ہے وہ اچھا کام ہوتا ہی نہیں. اچھا کام اگر للہیت اور اخلاص کے ساتھ ہوگا تو انسان یہ چاہے گا کہ وہ اپنے حصے کا اچھا کام کرے اور اس کو اس کام کا اجر تعریف کی شکل میں نہ ملے. اس کام کا اجر, اس کام کا جو جزا ہے وہ واہ واہ اور تعریف کی صورت میں یہاں پہ نہ مل جائے, بلکہ اس کا اجر کہیں اور کے لیے محفوظ رہے. اس کے اندر تو یہ بات پیدا ہوگی, اور اپنے حصے کا کام کریں, مطلب اس بات سے بے نیاز ہو جائیں. یہ مربی کے اندر وہ اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر استاد مربی کی سطح پر بلند ہو جائے تو انشاءاللہ بہت بڑا خیر اس سے پیدا ہوگا.